لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا 24واں پارہ ہے. اس پارے میں 3 حصے ہیں. سب سے پہلے حصے میں سورہ زمر آیت نمبر 32 سے لے کر آخر تک کی آیت. اس کے بعد سورہ غافر، جس کا دوسرا نام سورہ مومن ہے، مکمل سورہ موجود ہے اس پارے میں. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے. اس کی ابتدائی 46 آیتیں اس پارے میں 24ویں پارے میں ذکر ہوئی ہیں. اس سورہ کا اصلی پیغام توحید اور یکتا پرستی کی دعوت ہے. اس سورہ میں خداوند عالم تمام مومنین کو اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرا رہا ہے. جیسا کہ آیت 26 سے آیت 45 تک ساری آیات توحید کے بارے میں ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کائنات کو ایک ہی ذات ادارہ کر رہی ہے، چلا رہی ہے، اور وہ خداوند متعال کی ذات ہے. آیت نمبر 23 میں خدا متعال کفار کی باتوں کے کنارے فرما رہا ہے: الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا خداوند عالم آیت نمبر 36 میں بلکہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ کیا خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ خداوند متعال کی جس کی قدرت تمام قدرتوں سے بلند و بالا ہے اور بندوں کی تمام مشکلات اور حاجات سے بخوبی آگاہ ہے، اور جو اپنے بندوں پر بے انتہا لطف و کرم کرتا ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے با ایمان بندوں کو اس طوفان حوادث اور دشمنوں کی دشمنی کے مقابلے میں تنہا چھوڑ دے؟ اگر آپ اس نقطے کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مومن اپنے تمام کاموں میں اور زندگی کی تمام مشکلات میں صرف اور صرف خداوند متعال پر بھروسہ کرتا ہے، اسی پر اعتماد کرتا ہے، اور پھر اسی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تمام زندگی کے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہے. اس آیت کے مضمون اور مطالب پر توجہ اور ایمان انسان کو بہت زیادہ شجاعت اور اعتماد ذات بخشتا ہے. اس کے دل کو آرام اور سکون دیتا ہے تاکہ سخت حوادث کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح ڈٹ جائے اور دشمنوں کی کثرت سے نہ ڈرنے پائے اور ساتھیوں کی کمی سے نہ گھبرائے، اور شدید بحران کی حالت میں اس کا روحانی سکون درہم برہم نہ ہونے پائے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہے، تیز اور تند آندھیاں اپنی جگہ سے اسے نہیں ہٹا سکتی. توحید کے اوپر ایک اور دلیل جو اس سورہ میں آئی ہے وہ آیت نمبر 42 ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے. اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جس وقت سوتا ہے اس کی جان یعنی روح اسی طرح نکل جاتی ہے جیسے مرنے کی حالت میں نکلتی ہے. وہ در حقیقت سوتے وقت گویا ایک مرنے جیسا تجربہ کرتا ہے. اسی بنا پر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان النوم اخو الموت، کہ بے شک سونا یعنی نیند موت کا بھائی ہے، برادر موت ہے. جو روایات مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے ان سے اچھی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں
نیند سونا روح کی عالم ارواح کی طرف حرکت کو کہا گیا ہے، اور بیداری روح کی بدن کی طرف واپسی اور ایک قسم کی حیات مجدد ہے۔ ہمارا آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من احد ینام الا عرجت نفسه الی السماء وبقیت روحه فی بدنہ۔ جب بھی کوئی انسان سو جاتا ہے تو اس کا نفس آسمان کی جانب چلا جاتا ہے۔ نفس سے مراد یہاں پر اس کی جان یا روح ہے کہ جو سونے سے اس کا ارتباط بدن سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر انسان بہت سے کام جو بیداری میں انجام دیتا ہے سونے کی حالت میں نہیں دے پاتا۔ مثال کے طور پر دیکھنا، کھانا، سننا، پینا وغیرہ انسان سونے کی حالت میں نہیں انجام دے پاتا۔ جب بھی کوئی انسان، مولا فرماتے ہیں پانچویں امام کی اسی آیت کے ظاہر میں، جب بھی کوئی انسان سوتا ہے تو اس کا نفس آسمان کی جانب چلا جاتا ہے، لیکن اس کی روح بدن میں باقی رہ جاتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان، روح اور بدن کے درمیان سورج کی شعاؤں کی طرح ربط قائم رہتا ہے۔ جب خداوند عالم انسان کی روح کے قبض کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے تو روح نفس کی دعوت قبول کر لیتی ہے اور اس کی طرف پرواز کر جاتی ہے، لیکن جب خداوند عالم روح کو واپسی کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر نفس روح کی دعوت قبول کر لیتا ہے اور بدن کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور یہی معنی خداوند عالم کے ارشاد کا ہے جو فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ ایک حدیث جس میں اور آپ کے پہلے امام حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنے اصحاب کو جو نصیحتیں کی ہیں اور جو سونے کے بارے میں باتیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے یہ کی بھی ہے کہ لا ینام المسلم وهو جنب لا ینام الا علی طہور فإن لم یجد الماء فلیتمم بالصعید۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ حالت جنابت میں نہ سوئے، نجس حالت میں نہ سوئے، وضو کی طہارت کے بغیر بستر پر نہ جائے، اور اگر پانی ممکن نہ ہو تو تیمم کر لے، کیونکہ مومن کی روح خداوند متعال کی طرف اوپر کو جاتی ہے، وہ اسے قبول کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ اگر اس کی اجل آخر کو پہنچ گئی ہے، یعنی اس کی عمر ختم ہو گئی ہو، تو اسے اپنی رحمت کے خزانوں میں قرار دیتا ہے، اور اگر عمر ختم نہ ہوئی ہو، عمر باقی ہو، تو پھر اپنے امین فرشتوں کے ساتھ اس کے بدن کی طرف اس کی روح کو پلٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ اذا قمت باللیل من منامک فقل الحمد للہ الذی رد علی روحی لاحمدہ واعبدہ۔ جس وقت رات کو تم نیند سے بیدار ہو، نیند سے جگو، آنکھیں کھلیں، تو تم اس طرح کہو الحمد للہ الذی رد علی روحی لاحمدہ واعبدہ، یعنی حمد خاص ہے اس پروردگار کے لیے جس نے روح کو میری طرف لوٹا دیا تاکہ میں اس کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کر سکوں۔ واقعاً اگر روح پلٹ جائے، انسان جاگ جائے، تو در حقیقت ایک دوسری زندگی ہے جس کی بنا پر انسان کو اس کا پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کی روح کو پلٹا دیا۔ آیت نمبر 45 اسی سورہ زمر کی ایک آیت ہے کہ جس کے جو ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا کا نام، خدا کا ذکر، اس کی یاد سن کر دینی محافل سے، دینی بزم سے، دینی مجالس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب ان کے سامنے خداوند عالم کا، خدائے واحد کا ذکر ہوتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی انسان دینی مجالس اور محافل میں شرکت کرنے کو ناپسند سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اس کا آخرت پر ہے اگر ایمان ہے تو بہت ضعیف ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بعض افراد گھنٹوں اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم کو گناہ اور بیہودہ مجالس میں گزار کر تلف اور برباد کرتے ہیں، اور پھر انہیں خستگی کا، تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی افراد چند منٹ ایک قرآنی محفل میں، دینی مجالس میں، دینی پروگرام میں بیٹھ جائیں تو فوراً تھک جاتے ہیں، خستگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں آپ کو مل جائیں گے کہ دینی مجالس اور محافل میں جہاں پر خدا کا نام لیا جاتا ہے،
جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بہت شوق سے شرکت کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کا آخرت کے اوپر ایمان ان کا مستحکم ہے اور ایمان ان کے دلوں میں رسوخ کر گیا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں قیامت کی ہولناک منظر کو بیان کرتے ہوئے توبے کی دعوت دی جا رہی ہے لوگوں کو۔ مثلاً آیت 47 میں ہے کہ گفتگو قیامت کے بارے میں کہ جہاں ظالم افراد اپنے اشتباہ کو سمجھ کر اس کے جبران کرنے کی، کمیوں کو پورا کرنے کی فکر کریں گے، لیکن اس وقت ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آیت میں کہا گیا اگر یہ بہت سے افراد پیسے والے ہوں اور چاہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے مال اور دولت کو دے دیں، بلکہ پوری ساری کائنات دے دیں، تب بھی ان کی اس بات کو پروردگار کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 47 وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو بھی یہ روز قیامت کہ بدترین عذاب کے بدلے میں سب دینے کے لیے تیار ہے، سب دے دیں گے، لیکن ان کے لیے خداوند متعال کی طرف سے وہ سب بہرحال ظاہر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 53 میں خداوند متعال اپنی رحمت کے دروازے کو کھول کر اپنے تمام گنہگار بندوں کو توبہ کی طرف اور اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور در حقیقت اس آیت میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے، لہذا انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسری آیت میں بھی کہا گیا کہ نا امیدی اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ آیت نمبر 53 قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے بھی اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہم نے عرض کیا رحمت خدا سے مایوسی ایک عظیم جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ تصور کر لے کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو رحمت خدا سے بالاتر ہو اور جس کے معاف کرنے پر خدا بھی قادر نہ ہو، جو بہرحال ایک غیر منطقی تصور ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس طرح رحمت خدا کا مذاق اڑانے لگے اور اسے گناہ کا بہترین ذریعہ، گناہ کرنے کا بہترین بہانہ بنا لے، کہ یہ بھی ایک دوسرا جرم عظیم ہے۔ اسلام کی نگاہ میں رحمت خدا سے مایوس ہونا بھی ایک جرم ہے، اور عذاب خدا کی طرف سے لاپرواہ ہو جانا بھی ایک جرم ہے۔ اس لیے ہمارا آپ کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے جس میں آپ فرمایا کہ ما فی القرآن آیہ اوسع من یا عباد الذین اسرفوا۔ پورے قرآن کریم میں رحمت پروردگار کی وسعت کو بیان کرنے کے لحاظ سے کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جیسی یہ آیت ہے، یا عباد الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس آیت کی کچھ شان نزول بیان کی ہیں جو سب کی سب احتمالاً تطبیق کی حیثیت رکھتی ہیں، نہ کہ شان نزول کی۔ ان میں سے ایک وحشی کی داستان ہے، جیسا کہ مفسرین شیعہ اور مفسرین اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کے قاتل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو میدان احد میں بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا تھا، اور پیغمبر اکرم کے چچا حضرت حمزہ جیسے شجاع اور بہادر کمانڈر کو بزدلانہ طریقے سے شہید کر دیا تھا، جنہوں نے ہر جگہ اپنی جان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپر بنا کر رکھا تھا۔ جب اسلام کو عروج ہوا اور مسلمان ہر جگہ کامیاب ہو گئے تو اس وحشی نے بھی اسلام قبول کرنا چاہا، لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ اس کا اسلام قبول نہ کیا جائے گا۔ اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی اور اسلام لے آیا۔ حضرت رسول اسلام نے جب پوچھا تو تم نے میرے چچا کو کس طرح قتل کیا تھا، تو اس نے تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا۔ پیغمبر اکرم واقع سننے کے بعد بہت زیادہ روئے، اس کی توبہ قبول کر لی، لیکن اس سے فرمایا کہ غیب وجہک عنی فإنی لا استطیع ان نظر الیک فلحق بالشام فمات فی الخمر۔ تم میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ آنا، دور ہو جاؤ کیونکہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ وحشی سرزمین شام کی طرف چلا گیا اور آخر کار خمر نامی علاقے میں جا کر مر گیا۔ بعض لوگوں نے
حضرت رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا یہ آیت صرف اس وحشی کے بارے میں ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا کہ سب کے لیے ہے یہ آیت، لہذا کوئی بھی انسان اگر گناہ کر چکا ہے تو مایوس نہ ہو، نا امیدی کفر ہے۔ آیت نمبر 56 میں پھر ہائے افسوس کی صدا، حسرت ان لوگوں کی آواز ہے جنہوں نے دنیا میں خدا متعال کی آواز کو نہیں سنا، اور جو دین نے ان کی دنیا اور آخرت کے سعادت کے لیے بیان کیا تھا، کامیابی کے لیے بیان کیا تھا، اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ یہی لوگ جب دنیا میں اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی، بڑی لاپرواہی کی۔ جو لوگ دینی اور مذہبی پروگرام میں شرکت کرنے سے سستی کرتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ یہ کہیں گے افسوس کہ ہم نے احکام اور دستور الہی انجام دینے میں کوتاہی کی۔ اے کاش مومن کرام اس طرح کی آیت الہی پر ایمان لاتے ہوئے اور احکام اور قوانین الہی کو انجام دیا ہوتا، اور افسوس کریں کہ کاش ہم نے ان کو بجا لایا ہوتا تو ہمیں آج ان مشکلات کا، ان پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اگر آپ اس آیت میں غور فرمائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس آیت میں ایک لفظ جنب اللہ آیا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، جنب اللہ آیا۔ جنب اللہ خدا متعال کے حق اور اس کی اطاعت کا نام ہے، اور ہر وہ شے کی جو کمال تقرب کی بنا پر اس کی بارگاہ تک پہنچا دے اسے جنب اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر متعدد روایات میں اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہے کہ جنب اللہ سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت کہ جو اصول کافی میں ہمارے عرب کے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ کی تفسیر کے بارے میں بیان ہو، اس کو نقل کر دوں۔ جنب اللہ، آپ نے فرمایا کہ جنب اللہ امیر المؤمنین وکذلک من کان بعدہ من الاوصیاء بالمکان الرفیع الی ان ینتہی الامر الی آخرہم۔ جنب اللہ حضرت امیر المؤمنین علی طالب علیہ السلام اور اسی طرح آپ کے بعد کے اوصیاء ہیں جو بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ان کے آخری تک جا پہنچے کہ جو حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارواحنا لہ الفدا ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر قمی میں ہمارے چھٹے امام سے بیان ہوا ہے کہ نحن جنب اللہ، جنب اللہ ہم ہیں، ہم اہل بیت۔ یہی معنی دوسری روایات اور دوسرے ائمہ سے بھی نقل ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حسرت اور ندامت رکھنے والوں کا واضح مصداق بے عمل عالموں کو بتایا گیا ہے، جیسا کہ کتاب محاسن میں ہمارے 5ویں امام سے منقول ہے کہ ان اشد الناس حسرة یوم القیامہ الذین وصفوا العدل ثم خالفوا وهو قول اللہ عز وجل ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ افسوس کرنے والے لوگ وہ ہوں گے کہ جو حق اور عدالت کے راستے کی لوگوں کے سامنے تعریف اور توصیف تو کرتے تھے اور پھر خود ہی اس کی مخالفت پر تیار ہو جاتے تھے، اور یہ وہی چیز ہے جسے خداوند عالم نے اس آیت میں فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، آیت نمبر 56۔ اس کے بعد سورہ زمر کے آخری حصے میں قیامت کی ایک بہت خوبصورت تصویر پیش کی جا رہی ہے، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کو پردہ عالم بیان کر رہا ہے، جیسا کہ کافروں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کفر کرنے اختیار کرنے والے کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے خازن سوال کریں گے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آیات رب کی تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو سب کہیں گے بے شک رسول آئے تھے، لیکن کافرین کے حق میں کلمہ عذاب بہرحال ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد کی آیت میں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، صاحبان ایمان اور تقوی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، تقوی الہی اختیار کیا، انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے خزانے دار کہیں گے تم پر ہمارا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، لہٰذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان دونوں آیتوں میں اگر آپ غور فرمائیں اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سے بعض باتیں ان دونوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں اور بعض الگ ہیں۔ مشترک باتوں میں
جو کامن ہے دونوں چیزوں دونوں کے بارے میں، جنتی جہنمی دونوں کے بارے میں، وہ ہے لفظ سیقہ. لفظ سیقہ استعمال کیا ہے، دونوں کے بارے میں استعمال ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اہل جہنم خود سے جائیں گے اور نہ ہی اہل جنت خود سے جائیں گے، بلکہ دونوں ہی لے جائے جائیں گے. جو اور بات ہے کہ اہل جہنم اور اہل جہنم جو ہے دہشت کی بنا پر نہیں جائیں گے، اور اہل جنت تواضع اور انکساری کی بنا پر. اسی طرح لفظ زمرہ بھی دونوں آیتوں میں پایا جاتا ہے، جہنتیوں میں کی بھی اور جہنمیوں کی بھی، جو علامت ہے کہ دونوں طرف الگ الگ گروہ لوگ گروہ در گر جائیں گے، اور اکیلے انفرادی طور پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جو یہ لازمہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کا، کہ ہر امام کے ساتھ اس کے تمام اتباع کرنے والے ہوں گے، اور وہ ایک جماعت ہی کی شکل میں ہوں گے، متفرقات کی شکل میں نہیں ہوں گے. اس کے بعد سورہ زمر کے بعد سورہ غافر کا آغاز ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام سورہ مؤمن ہے. یہ سورہ مکی ہے، جس میں 85 آیتیں ذکر ہوئی ہیں. اس سورہ میں بھی دوسرے مکی سوروں کی طرح مختلف اعتقادی اور اصول دین کے بارے میں بنیادی مسائل کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، کیونکہ اس دور کے مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت بنیادی عقائد کی پختگی تھی. سورہ غافر یا سورہ مومن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے. پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو 7 سورے ایسے ہیں، 7 سورے کے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور انہیں حوامیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور روایات میں ان سوروں کو تاج القرآن، لب قرآن اور ریحان قرآن سے یاد کیا گیا ہے. جن 7 سورے کو آغاز حامیم سے ہوتا ہے. اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ نزول قرآن اس میں بیجا بحث اور بالخصوص دین کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا پروردگار نے. خدا متعال کی طرف سے نزول قرآن کے ذکر اور خدا کی ان صفات کے بیان کے بعد جو خوف اور امید کا سبب بنتی ہیں، ایسے لوگوں کو تذکرہ فرمایا پروردگار نے جنہوں نے اس آیات الہیہ کے مقابلے کی ٹھان لی تھی، اور مختصر سے جملے میں ان کا انجام بھی پروردگار نے ذکر کیا ہے. جیسا کہ آیت 4 میں اس سورہ کی جدال کو، لڑائی جھگڑے کو پروردگار عالم نے کفر سے تعبیر کیا ہے. کفر کی ایک علامت بہتا ہے کہ ما یجادل، آیت نمبر 4، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ کی نشانیوں میں صرف وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ جو کافر ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کا مختلف شہروں میں چکر لگانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. حضرت رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو دین خدا میں جدال یعنی جھگڑا کرتے ہیں، ان کے اوپر 70 انبیاء کی زبان سے لعنت بھیجی گئی ہے، اور جس نے آیات الہیہ میں جدال کیا وہ شخص کافر ہے، کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. آیت نمبر 5 کے بعد گزشتہ تاریخوں سے عبرت لیتے ہوئے ان اقوام کی داستان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ، رسول اور الہی کی، اللہ کے بندوں کی مخالفت کی. ان کی ایک ناپسند خصوصیت یہ تھی کہ وہ حق کے مقابلے میں جدال کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے. آیت نمبر 5 جادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق. آیت نمبر 5 کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے یہ، جس کی تلاوت کی اور باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کیا ہے کہ حق کو اکھاڑ کر ہم پھینک دیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 69 سے لے کر 71 تک کی آیات میں سورہ غافر کی ان لوگوں کے انجام کو بتایا ہے جو آیات الہیہ میں مجادلہ کرتے ہیں اور نبوت اور انبیاء کی دلیلوں کو کے سامنے سر تسلیم کو خم نہیں کرتے، نہیں مانتے. ان کے لیے کہا گیا کہ جہنم اور اس کے دردناک عذاب کو ہم نے ان کے لیے آمادہ کر رکھا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. آیت نمبر 69 الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون. آیت نمبر 69 سے لے کر 71 تک مسلسل 3 آیتیں ہیں. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو آیات الہیہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ آخر یہ کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب اور ان کی باتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، جن کو دے کر ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، ان قریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ڈالی جائیں گی اور انہیں کھینچا جائے گا. پروردگار عالم نے ایک ذرہ بمقدار کو، ایک ناچیز انسان کو کتنے مراحل سے گزارا ہے، اور پھر اسے ایک انسان بنایا ہے مکمل، اور پھر دنیا میں کتنی منزلوں سے گزار کر مرحلے موت تک پہنچایا ہے. لیکن انسان کی یہ بدبختی ہے، یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے.
اور اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کے لیے عذاب کے بھی مرحلے مقرر کر دیے ہیں کہ اگر کل مٹی، نطفہ، علقہ، نوجوان بچہ، نوجوان جوان اور پھر بڑھاپے کی منزلوں سے گزر کر موت کی منزلوں تک پہنچا ہے، تو آج بھی اسی طریقے سے مرحلے مرحلے میں ہم ان کو عذاب میں ڈالیں گے۔ آج پہلے مرحلے میں گلے میں ٹوق ڈالا جائے گا، پھر زنجیروں میں جکڑا جائے گا، پھر کھولتے پانی میں کھینچا جائے گا، پھر جہنم میں جھونکا جائے گا۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ شرکا کہاں ہیں جنہیں خدا کا شریک بنایا تھا، یعنی جن کے بھروسے پر تم نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، وہ تمہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ مرحلے مرحلے میں خداوند عالم ان کے اوپر عذاب بھی نازل کرے گا۔ آیت نمبر 28 سے بعد کی آیتیں حضرت موسیٰ اور فرعون کی تاریخ کا ایک اہم کردار شروع کر رہی ہیں ان آیتوں میں، جو قرآن مجید کی صرف اس سورہ میں بیان کیا ہے۔ مومن آل فرعون جو فرعون کے قریبیوں میں سے تھا، حضرت موسیٰ کی دعوت توحید کو قبول کر چکا تھا، لیکن اپنے اس ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خاص طریقے سے حضرت موسیٰ کی حمایت کا، مدد کا پابند سمجھتا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ فرعون کے غیظ اور غضب سے موسیٰ کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو ایک آگے بڑھا، مردانہ شکل میں آگے بڑھا، اپنی دل نشین اور مؤثر گفتگو سے قتل کی اس سازش کو ناکام کر دیا۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی آیت نے فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آیت نمبر 28، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ کہا، کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلوں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کے عذاب کا اس کے سر ہوگا، اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے ڈرا رہے وہ مصیبت ان پر نازل ہو سکتی ہیں، بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ مرد مومن جو اس آیت میں آیا ہے لفظ، فرعون کا چچا زاد بھائی، ولی عہد اور فوج کا حاکم تھا، اور اسی کو موسیٰ کے ساتھ نجات حاصل ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری اور قرابت داری نہ گمراہی کی علامت ہے اور نہ ہدایت کی علامت۔ بدترین انسان کا رشتہ دار بہترین ہو سکتا ہے، اور بہترین انسان کا رشتہ دار بدترین ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں دونوں کی مثالیں، بے شمار مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ غافر کے بعد سورہ فصلت کا آغاز ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے۔ اس سورہ میں بھی مخالفین قرآن کی کوششوں کو بیان کیا پروردگار نے، اور کس طرح ان کی کوششوں کو ناکام بیان آیا ہے۔ کافروں کی شرارت یہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ آیت نمبر 26 میں کہا گیا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب ہو جاؤ۔ یہ بہت پرانا اور سیاسی حربہ ہے جو اہل باطل آج تک استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ان کی عوام کو اہل حق کی باتیں نہ سننے دو، ورنہ ان کی بات اثر انداز ہو جائے گی، اور اتنا ہنگامہ کرو کہ بات ہوا میں اڑ جائے اور اپنی پارٹی کمزور نہ ہونے پائے۔ پھر آیت 40 میں کافروں کی ایک دوسری شرارت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح وہ آیات الہیہ کی تحریف کر کے، تعویل کر کے اور اس سے غلط استفادہ کر کے اس کتاب الہی سے حقیقت طلب کرنے والے انسان کے ذہن و فکر کو منحرف کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر خداوند عالم نے ان کے عذاب کو بھی تذکرہ کیا، ان کو ان کے عذاب کی یاد دلائی ہے۔ آیت نمبر 40، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ تو ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ سوچو کہ جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف و خطر نظر آئے۔ تم جو چاہو عمل کرو، وہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ عزیزو، یہ باتیں تھیں جو خداوند عالم نے اس 24ویں پارے میں بیان فرمائی ہے۔ آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے باقی دنوں میں بھی، آنے والی باقی راتوں میں بھی جو بچی دن ہیں، چند دن، ان میں بھی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں تعلیمات
محمد اور آل محمد کے ساتھ تعلیمات قرآن پر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔